ہدیہ صلوات خطیب آل محمد جناب سید امیر نواز شاہ صاحب، اور ان کے بعد خطیب آل محمد علامہ حافظ اسد عباس جون آف چکوان۔ صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین وعاقبۃ للمتقین، ثم الصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین وأهل بیت طیبین الطاہرین المعصومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا له لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، حسینیت زندہ باد، حسینیت زندہ باد، یزیدیت یزیدیت، نعرہ حیدری، پھر بھی نعرہ حیدری، بآواز بلند صلوات۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات جو لے گئی یا جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک، تاکہ دکھائے اس کو اپنی نشانیاں، اور نشانیاں میں سے تحقیق اللہ تعالیٰ سننے اور دیکھنے والا ہے۔ عزیزان محترم، اس آیت مجیدہ میں پروردگار عالم سب سے پہلے اپنی ذات کا تعارف کرایا ہے کہ پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے عبد کو یعنی غیر کو نہیں، عبد الشمس کو نہیں، عبد اللات کو نہیں، عبد منات کو نہیں، بلکہ اپنے عبد کو جو صرف اللہ کا عبد ہی نہیں بلکہ عبداللہ کا بیٹا بھی ہے۔ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک یہاں مقام بتایا ہے کہ فلاں مقام سے فلاں مقام تک رسالت ماپ گئے، آگے لے جانے کا مقصد بیان فرمایا کہ اس لیے کہ ہم اپنی نشانیاں دکھائیں۔ رب ذوالجلال نے سبحان الذی کہہ کر یہ واضح فرما دیا کہ بلانے والا پاک ہے، لہذا اس کی محفل میں پاک ہی جا سکتے ہیں۔ اب تمہارا فرض ہے کہ اگر اس محفل میں کوئی پاک چلا جائے تو تم انکار نہ کرنا، اگر کسی نجس کے بارے میں سنو تو اعتبار نہ کرنا، دشمنوں کی زبانیں بند کرنا، ان کی گفتگو پر عمل نہ کرنا، ورنہ تمہارا حشر بھی وہی ہوگا جو ایک یہودی کے ساتھ ہوا تھا جس نے معراج کا انکار کر دیا۔
ایک یہودی نے معراج کا انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے، جیسے آج کے بندے کہتے ہیں کہ جو میں چاہتا ہوں وہ غلط ہے، علی ولی اللہ غلط ہے، وہ پڑھنا غلط ہے، یہ پڑھنا غلط ہے۔ ایسے اللہ دکھا بھی دیتا ہے، اللہ دکھا بھی دیتا ہے۔ او کھاتا بھی علی کا لنگر، کیا بات ہے، کیا بات ہے جیو، کیا بات ہے، کیا بات ہے، کھانا بھی علی کا لنگر اور بھوگنا بھی علی کو۔ ایسے نہیں ہے، علی علی ہے۔ تو میرے محترم اس لیے انکار کر دیا کہ یہ غلط ہے، یہ نہیں ہو سکتا، ہم خاکی مخلوق آسمانوں پر کیسے جا سکتے ہیں۔ بس طریق لکھتی ہے، یہ بازار میں گیا، مچھلی خریدی، مچھلی خرید کر گھر لایا اور اپنی بیوی سے کہتا ہے اسے پکا، میں ذرا نہر سے نہا کر آتا ہوں۔ یا اللہ کی طرف سے معراج کا مسئلہ سمجھایا جا رہا ہے۔ یہ یہودی جب منکر معراج کنارے پر کپڑے رکھے، چھلانگ لگاتے وقت وہ تھا، بڑی مہربانی، جب گوتا لگانے کے بعد سر کو پیر نکالا تو تھا نہ بلکہ تھی۔ علاقہ غیر تھا، کپڑے غیر تھے، جیسے وہ پریشان ہو جانا تھا وہ پریشان ہو گئی۔ اتنے میں ایک بندہ گزرا، اسے نکالا، کپڑے دیے، گھر لے گیا، اسے شادی کر لی۔ کئی سال گزر گئے، چند بچے بھی پیدا ہو گئے۔ ایک دن خیال آیا کہ میں نے اپنے علاقے کی نہر میں چھلانگ لگائی تھی، جب سر کو پہ نکالا، علاقہ غیر تھا، کپڑے غیر تھے، کسی کا مرد تھا، اب بیوی ہوں، کسی کا شوہر تھا، اب بیوی ہوں، کسی کا داماد تھا، اب بہو ہوں، کسی کا بیٹا تھا، اب بیٹی ہوں۔ تھا کیا اور ہوا کیا؟ جب یقین ہوا معراج کا، اب پھر اس نے تیاری کی کپڑے دھونے کے لیے، آئی، پہلے تو آیا تھا، اب آئی، ارادہ کیا نہا لوں، جیسے گوتا لگایا، گوتو لگاتے وقت وہ تھی، جب سر کو باہر نکالا تو تھی نہ بلکہ تھا۔ اپنی اصلی شکل میں آ گیا، کپڑے موجود تھے، اپنا علاقہ تھا، کپڑے پہنے، جلدی سے گھر آیا، کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی ابھی مچھلی کو صاف کر رہی ہے۔ بڑی مہربانی اور آپ کو سلامت رکھے۔ یہ کہتا ہے کہ ابھی تو مچھلی کو صاف کر رہی ہے نا، عقل کا کند تھا، جب پوچھ لے تو کیوں اتنا میرے اوپر سختی کر رہا ہے تو پھر بتانا پڑے گا۔ کہتا ہے کہ تو ابھی تک مچھلی کو صاف کر رہی ہو تاکہ تیرا دماغ صحیح ہے، وہ ابھی تو دیکھ کر کیا ہے۔ بڑی مہربانی، مولا سلامت رکھے۔ سوچنے لگا کہ میں اتنا بچے پیدا کر کے آیا ہوں، یہ کہتی ہے ابھی کیا تھا۔ تب سمجھا کہ جس ہستی نے اتنی دیر میں یہ سب کچھ کرا دیا، شادی بھی ہوگی، بچے بھی پیدا ہو گئے، مرد سے عورت، عورت سے مرد بنا دیا، اس ہستی میں یہ بھی طاقت ہو سکتی ہے کہ محمد مصطفیٰ آسمانوں سے اوپر جا کر واپس آ جائے۔ پانی بھی چلتا رہا، کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی گرم رہا۔ اب میں اپنی بیٹیوں توجہ ہو کرنا اور بہنوں سے میں ایک گزارش کرتا ہوں، یہ ہے محرم کا مہینہ، پیغمبر اسلام معراج پر گئے، کیا دیکھا کہ چند عورتیں الٹی لٹکی ہوئی ہے اور جہنم کی آگ سے جلا رہی ہے۔ پوچھا یہ کون ہے؟ پیغمبر جان
بتانے کے لیے یہ کون ہے؟ کہا کہ سرکار کی امت کی بے حیا عورتیں ہیں. میں اس لیے کیا کہہ رہا ہوں تاکہ ہر بندہ عورت کو سمجھ آ جائے کہ یہاں مجلس میں آنے کا مقصد کیا ہے. اچھا لٹکی ہوئی ہے یا رسول اللہ، یہ وہ عورتیں ہیں جو غیر مردوں سے ہنستی تھی، غیر مردوں کو اپنے بال دکھاتی تھی، یہ وہ عورتیں ہیں. اور کہنے کا مقصد یہ ہے یہ ایام محمد مصطفیٰ ہے، فولا حسین کے ایام ہیں. اب سن لیں، زیور زینت عورت کے لیے جائز ہے، ہر وقت کرے. جب مجھے یہ پتا ہے کہ جب کسی عورت کا بیٹا مر جائے یا بھائی مر جائے یا شوہر مر جائے، کیا اس دن کیا وہ نئے کپڑے پہنتی ہے؟ نہیں پہنتی. کیا وہ وہاں میک اپ کرتی ہے، زیور پہنتی ہے؟ نہیں پہنتی. تو جب بھائی کے مرنے کے بعد کوئی ایسی خوشی نہیں مناتی تو یہ تو حسین کا غم ہے. محرم کی تیاری ہو رہی ہے، کیا تیاری ہے؟ نئے سوٹ لے آئے. کیا تیاری ہے؟ وہاں سے فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز لے آئے. کیوں کہ مجلس میں جانا ہے، کوئی یہ نہ کہے کہ اس کے کپڑے نہیں یا اس کا کوئی لباس صحیح نہیں. گزارش یہ ہے کہ اگر آپ یہاں میک اپ کر کے آئیں گی تو یہ سوچ لیں کہ حسین رسول کی بیٹیاں سفر کر رہی ہے. بھائی گھر کا چھوڑنا ایک ہوتا ہے، چھوڑنا ایک ہوتا ہے، چھڑا دینا. چھوڑنا بڑا آسان ہے، چھڑا دینا بڑا مشکل ہے. اب آج ہم یہاں کر خوشیاں منائیں، گلے کریں، باتیں کریں. کیا بات کریں گے؟ یہ میرے کپڑے اچھے ہیں، وہ کہے گی میرے کپڑے اچھے ہیں. کوئی کہتی ہے، کوئی کچھ کہتی ہے. لیکن یاد رکھیں کہ آئی ہیں بیوی کو راضی کرنے کے لیے. ایسا نہ ہو کہ بیوی راضی ہونے کے بجائے ناراض ہو جائے. اور نوجوان بھی سن لیں، جوانی کس کے لیے؟ اکبر کے لیے ہے. ایسا نہیں کہ اپنے آپ کو سنوار کے رہیں، چہرے بنا کر رہیں، کنگھیاں سر میں پھیر کر رہیں. نہیں، یہ ایام حسین ہے، یہاں مٹ کر آنا چاہیے. آنکھ نیچی ہو. کیوں؟ ذکر حسین سننے کے لیے جا رہے ہیں، جنت لینے کے لیے جا رہے ہیں. تو میرے محترم کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جتنی عاجزی ہوگی اتنی وہ بندہ اللہ و اہل بیت کو پسند ہوگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو میرے محترم یہ معراج ضروریت اسلام میں داخل ہے، جس کا منکر کافر ہے. اور علامہ مجلسی لکھتے ہیں کہ اللہ نے اپنے رسول کو 124 مرتبہ آسمانوں پر بلایا. 124 مرتبہ آسمانوں پر بلایا، اور ہر مرتبہ ولایت علی اور حکم دیا یار میرے رسول جا کر اعلان کر دینا میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت کا اختتام ہو رہا ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں. امامت اور ولایت جاری ہے جو حضرت علی سے شروع ہو رہی ہے. اور میں 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، تیسری چیز نہیں، صرف 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہ کوئی عالم نے کہا کہ میں عالم چھوڑ کر جا رہا ہوں، نہ یہ کہا کہ میں مجتہد چھوڑ کر جا رہا ہوں. نہیں، کہا 2 چیزیں، ایک قرآن اور ایک اہل بیت. اور قرآن جو ہے جو کلام اللہ ہے، علی نشان اللہ ہے. قرآن وہ چیز ہے کہ جس میں آندہ اور آنے والی چیزوں کا ذکر موجود ہے، اور علی میں تمام انبیاء کا علم موجود ہے. یاد رکھنا، میرے بعد جہاں جی چاہے پھرتے رہنا، لیکن تم کو قرآن جیسی ہدایت نہ ملے گی، علی جیسا ہادی نہ ملے گا.
تو میرے محترم یہ معراج حضرت علی کی ہمشیرہ بی بی ام ہانی کے گھر سے ہوئی. اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ مسجد حرام سے لے کر مسجد اقصی تک سیر کر رہی ہے. وہ جس کے گھر کو اللہ مسجد کہے اب بھی اس کی شان تیری سمجھ میں نہیں آتی. وہ جس کے گھر کو اللہ مسجد کہہ رہا ہے. اور مسجد کسے کہتے ہیں؟ سجدے کی جگہ کو جہاں سجدہ کیا جائے اسے کہتے ہیں مسجد. تو اللہ مسجد کس کو کہہ رہا ہے؟ علی کی بہن کے گھر کو مسجد کہہ رہا ہے. اچھا معراج ہوئی, حکم ہوا جبرائیل جی رب جلی میرے جا کر آج میرے محبوب کو لے کر آ. خالق کس طرح؟ فرمایا جس طرح پہلے جاتے اس طرح نہیں, آج کسی اور طریقے سے میرے محبوب کے دروازے پر جا کر میرے محبوب کو لے کر آ. عرض کی مالک کیسے؟ فرمایا 70,000 فرشتوں کو ساتھ لے کر پہلے جنت میں جا, وہاں سے میرے محبوب کا جنتی لباس تیار کر کے ساتھ لے کر جا. میرے محبوب کی نعت خوانی کے لیے حوران جنت کو ساتھ لے کر جا. حوض کوثر کا جام ساتھ لے کر جا. یا ایھا المزمل کی چادر ساتھ لے کر جا. یا ایھا المدثر کی کملی ساتھ لے کر جا. عصا موسیٰ کلیم اللہ ساتھ لے کر جا. کمر بند ابراہیم خلیل اللہ ساتھ لے کر جا. نلائن مبارک ساتھ لے کر جا. اور جنت سے براق ساتھ لے کر جا. مگر یاد رکھنا کہ اگر میرا محبوب سویا ہوا ہو تو بیدار نہ کرنا. مولا سلامت رکھے. آج میرے دل نے سی کیونکہ اے میرا چہیتا مرید ہے کہ پورے چاہتے چون اے چہیتا مرید ہے کہ میری مجلس کو نہیں سنتا. آج میرا دل سی جو اگر نہیں آؤں کہ میں مجلس کے ذریعے ادھے تک پیغام پہنچا دینا سی. یہ مہربانی آ گیا. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جبرائیل اللہ کے حکم سے وہاں پہنچے جہاں رسول خدا سو رہے تھے. جبرائیل نے سوچا یہ سو رہے ہیں اور میری اتنی حیثیت نہیں کہ میں انہیں جگا دوں. جب جبرائیل مشکل میں پڑ گیا تو ہو سکتا ہے جبرائیل نے مشکل کشا کو پکارا ہو. جبرائیل نے غیب سے آواز سنی, جبرائیل تیرا کفور کا چہرہ صرف آج ہی کی خاطر بنایا ہے. اپنے کفوری چہرے کو محبوب خدا کی تلیوں سے مس کر آرام سے بیدار ہو جائے. ٹائم تھوڑا میں کھتی ڈالی گیا. عقیدہ کی بات, ایک بزرگ اس نے کہا کہ مجھے اس سید سے ملواؤ جو 88 سے آیا ہے. آیا میرے سامنے, کیا کیا اس نے؟ جھکا. میں نے اسے ہاتھ ڈالا. بابا یہ کیا کروں؟ قدم چوم رہا. کی بات ہے. میں کہ تو بزرگ ہے ایک کام نہ کر. انہیں کہ یہ سنت ہے, جبرائیل ہے. ایک چوم رہا ہے قدم, اور ایک کا ایسا عقیدہ ہے کہ اگر میں منجی پر چارپائی پر بیٹھا ہوں اور چارپائی نہیں تو وہ پواندی کی طرف نہیں بیٹھتا, کھڑا رہتا ہے. یہ بھی عقیدہ ہے کہ سید کے پواندے کیوں بابا ہے. یہ بھی عقیدہ ہے. صلوات پڑھے محمد والے محمد. جبرائیل نے اپنے کفوری چہرے کو محبوب خدا کے تلیوں سے مس دیا. جب کفور کی ٹھنڈک نور تک پہنچی, پیغمبر نے آنکھیں کھولی, دیکھا سامنے جبرائیل ہے. پوچھا جبرائیل کیا بات ہے؟
آپ کو لینے آیا ہوں. کہاں جانا ہے؟ عرش پر. کیوں؟ اللہ نہ آپ کو آسمانوں کی سیر کرانا چاہتا ہے. فرمایا کیسے جانا ہے؟ آج کی براق حاضر ہے. فرمایا چلو. جب دروازہ پر پہنچے جبرائیل میکائیل کی سرداری میں 70,000 فرشتوں نے رکابوں کو تھاما. کائنات کے والی براق پر سوار ہوئے. جب اللہ کے رسول چلے پوچھا جبرائیل کیا انتظام ہو چکے ہیں؟ عرض کی یا رسول اللہ رضوان جنت کو سنوار چکے ہیں. حور و غلمان اچھے اچھے لباس پہن کر خوشبو لگا رکھ چکے ہیں. دروازہ جہنم کی آگ کو بجھا چکا ہے. تمام انبیاء درجہ بدرجہ آپ کے منتظر ہیں. اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دے دیا ہے کہ اپنے اپنے کام چھوڑ کر رک جاؤ. پھر میرے محبوب کا آنا دیکھو, پھر اس کا جانا دیکھو, میرے انتظام دیکھو, میرے مہمان کی شان دیکھو. مولا آپ کو سلامت رکھے. بھائی جیسے جلدی جلدی کر رہا ہوں. کوئی صدر کسی ملک کے شہر میں آتا ہے, شہر کی صفائی ہو جاتی ہے, ٹریفک جام ہو جاتی ہے, دکانیں بند ہو جاتی ہے, عوام رک جاتی ہے. جب تک وہ رہتا ہے عوام کا دھیان اسی کی طرف لگا رہتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے عوام چلی جاتی ہے, ٹریفک چل پڑتی ہے, دکانیں کھل جاتی ہیں. یہ تو ایک دنیا کے صدر کے آنے پر اتنا انتظام ہوتے ہیں, تو جہاں بلانے والا خالق کائنات ہو, جانے والا سرور کائنات ہو, کیا وہاں کوئی انتظام نہیں ہوگا؟ بھئی ہوا تھا کہ جب پیغمبر اسلام کی سواری چلی, اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو حکم دیا اپنے اپنے کام چھوڑ کر رک جاؤ, کھڑے ہو جاؤ. بس اس اعلان کا ہونا تھا. چمکنے والے چاند کی چمک رکی, ستاروں کی چمک رکی, سبزے کی لہر رکی, پھولوں کی مہک رکی, دریاؤں کا زور رکا, سمندروں کی ویدانی رکی, ہواؤں کا شور رکا, بادلوں کا زور رکا, کنڈی کا ہلنا رکا, بستر کی گرمی کے رکی. الگرد جو چیز جہاں تھی وہاں رک گئی. کائنات میں سناٹا چھا گیا. اللہ کی کائنات کے سردار اللہ کے مہمان بن کر آ رہے ہیں. اور دنیا والوں, جو محمد مصطفیٰ کے بغیر نظام خدا نہیں چل سکتا, تو آل محمد کے بغیر نظام مصطفیٰ کیسے چل خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض و عام کرے. خدا وہ ہے جو قطرے پہ فیض و عام کرے. نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے. نبی وہ ہے جو ساری خدائی کا انتظام کرے. کعبہ وہ ہے جسے سجدہ ہر خاص و عام کرے. علی وہ ہے کہ جسے کعبہ بھی خود سلام. نعرہ اگر سواری چلی عرش کی قسمت جاگی, طوبہ مسرت سے جھومنے لگا. حوران جنت آگے بڑھ کر پیغمبر کا طواف کرنے لگی, اور درجہ درجہ انبیاء گلے ملنے لگے. پہلے آسمان پر, دوسرے آسمان پر, جب 7ویں آسمان پر پہنچے حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی. 7ویں آسمان پہ ہوتے ہوئے جب سدرۃ المنتہا پہنچے جبرائیل نے ساتھ چھوڑ دیا. یا رسول اللہ اگر میں بال کے برابر آگے جاؤں میرے پر جل جائیں گے. بھائی نوری فرشتہ ہے, وہ کہتا ہے اگر میں مقام نبی کی طرف جاتا ہوں میرے پر جل جائیں گے. جو کہتا ہے نبی ہم جیسا, اس کا کیا حشر ہوگا؟ بس پوچھا جبریل کیا پہلے بھی یہاں تک چھوڑتا رہا ہے؟ تو یا رسول اللہ آج تک یہاں کوئی آیا ہی نہیں, تو ساتھ چھوڑنے کی کیا بات ہے؟ بس پہلے آسمان سے لے کر, اب فکرہ سننا قرآن کا, پہلے آسمان سے لے کر دوسرے آسمان تک, 7ویں آسمان تک جب بھی کسی نبی سے ملاقات ہوتی خالق کی آواز آتی ہے میرے رسول ان سے پوچھ
کہ جو اب ہم نے پہلے نبی بھیجے ہیں، تو پیغمبر نے پوچھا کیا کہ اے نبیو تم کو کس شرط پر نبوت ملی؟ کس شرط پر نبوت ملی؟ تو ہر نبی نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ واشہد ان علی ولی اللہ۔ اے اللہ کے رسول، ہمیں اس وقت تک نبوت نہیں ملی جب تک تیری وحدانیت، تیری رسالت اور تیرے بھائی علی کی ولایت کا اقرار نہیں ہوا۔ جب تک نبی علی کی ولایت کا اقرار نہ کرے اسے نبوت نہیں ملتی۔ تجھے کیا علی ولیوں کے بغیر جنت مل جائے گی؟ الحسن والحسین سید شباب اہل جنت، ایک جوانان جنت کے صدر حسن اور حسین ہیں۔ جب تک حسین کو راضی نہیں کرے گا جنت نہیں ملے گی۔ اچھا سواری چلی، اور جو کہتے کہ نبی ہم جیسا، بھائی سنیں، موسیٰ نبی ہے اللہ کا پیارا اور اللہ کا دوست ہے۔ کہتور پر گئے، آواز آئی ہے موسیٰ یہ وادی مقدس ہے، جوتی اتار دے۔ اگر یہاں عرض کرے یا اللہ حضرت موسیٰ تیرا نبی ہے، تیرا لاڈلا ہے، پیارا ہے، آپ سے ہم کلام ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی جوتی ہے، کہتور پر جاتی ہے، حضرت موسیٰ کے پاؤں میں رہتی ہے۔ وعدے خاموش، کیا نبی کی جوتی نبی کے ساتھ رہ کر نبی بن جاتی ہے؟ نہیں، کتنا سرے نبی نبی رہے گا، جوتی جوتی رہے گا۔ تو یہ ہے حضرت موسیٰ کا معراج۔ اب ہمارے رسول، آخری رسول کا معراج کیا ہے کہ جب عرش پر پہنچے، حضرت موسیٰ کا واقعہ یاد آ، جوتی اتارنے لگے، آوازیں کھالنے کی، اے میرے حبیب کیا کر رہے ہو؟ عرض کی جوتی اتار رہا ہوں۔ کہا میرے حبیب موسیٰ کی جوتی گزارنے کی غرض اور تھی، آج مقصد اور ہے۔ موسیٰ کی جوتی اتار کر کتور کی ذرات کو موسیٰ کی تلیوں سے مس کر کے تھا موسیٰ کی جان کو بلند کرنا، آج ہے آپ کی جوتی کے ساتھ اپنے عرش کی شان کو بلند کرنا۔ اور ایک مسئلہ بھی سمجھانا تھا کہ آخری جملے مقصد بھی جواب دنیا کو سمجھانا تھا۔ وہ مقصد کیا تھا کہ جبرائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، میکائیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، اسرافیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، اسرافیل نیچے، رسول کی جوتی اوپر، زمین نیچے، رسول کی جوتی اوپر، کعبہ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، بیت المقدس نیچے، رسول کی جوتی اوپر، حور و غلمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، جنت دوزخ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، مکہ مدینہ نیچے، رسول کی جوتی اوپر، دنیا والوں کی عبادتیں نیچے، رسول کی جوتی اوپر، پہلا آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، دوسرا آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، تیسرا آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، چوتھا آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، پانچواں آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، چھٹا آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، ساتواں آسمان نیچے، رسول کی جوتی اوپر، لوہے قلم نیچے، رسول کی جوتی اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، رسول کی جوتی اوپر، عرش نیچے، رسول کی جوتی اوپر۔ اللہ نے کائنات کی ہر چیز کو جوتی کے نیچے رکھ کر فرمایا میرے رسول ان سے کہہ دو کہ جب تم رسول کی جوتی کے برابر نہیں تو رسول جیسے کیسے؟ ایک جملہ آپ کو سلامت رکھے، ایک جملہ اور تاکہ معراج سمجھ میں آ جائے۔
زمین نیچے، کعبہ اس کے اوپر، کعبہ نیچے، پیسہ پہلا آسمان اوپر، پہلا آسمان نیچے، دوسرا آسمان اوپر، دوسرا آسمان نیچے، تیسرا آسمان اوپر، تیسرا آسمان نیچے، چوتھا آسمان اوپر، چوتھا آسمان نیچے، پانچواں آسمان اوپر، پانچواں آسمان نیچے، چھٹا آسمان اوپر، چھٹا آسمان نیچے، ساتواں آسمان اوپر، ساتواں آسمان نیچے، سدرۃ المنتہا اوپر، سدرۃ المنتہا نیچے، لوح قلم اوپر، لوح قلم نیچے، عرش اوپر، عرش نیچے، رسول کی جوتی اوپر، رسول کی جوتی نیچے، رسول کے پاؤں اوپر، رسول کے پاؤں نیچے، رسول کی کمر اوپر، رسول کی کمر نیچے، رسول کے مہر نبوت اوپر، رسول کے مہر نبوت نیچے، علی مولا کے قدم اوپر، آواز آئی، اے میرے رسول، اے میرے رسول، ان سے کہہ دو جب تم رسول کے جوتی کے برابر نہیں تو علی جیسے کیسے ہو سکتے ہو؟ اس کے قدم لوح محفوظ پر آ رہے ہیں۔ ہم نعرہ علی کا لگاتے ہیں، مراد رسول ہوتے ہیں، نعرہ علی کا لگاتے ہیں، قصیدہ رسول کا پڑھا جاتا ہے، ہم دنیا کو دکھاتے ہیں اور جس نبی کا علی ایسا ہے اس علی کا نبی کیسے ہوگا، جس کا شاگرد ایسا ہے اس کا استاد کیسے ہوگا، جس کا در ایسا ہے اس کا شہر کیسے ہوگا۔ واہ مرشد واہ، کیا بات، کیا بات، 28 رجب کا دن گزرا، رات کو بطول کے بیٹے نے مدینہ چھوڑا، حسین رو کر کہتے ہیں نانا میں مدینہ چھوڑ کر اکیلا نہیں جا رہا، بیٹیاں بھی ساتھ جا رہی ہیں، بہنیں بھی ساتھ جا رہی ہیں۔ ازادر جب مجلس حسین ہوتی ہے بی بی بقیہ چھوڑ کر اپنے بیٹے کا پرسہ لینے آتی ہے، جب کوئی مومن کوک مار کر روتا ہے شام میں بی بی سکینہ کی روح تڑپ جاتی ہے، رو کر کہتی ہے پھوپھی یہ رونے والے ہمارے کیا لگتے ہیں، جب بی بی کہتے ہمارے مولوی ہے مومن ہے، رو کے کہتی پھوپھی یہ کربلا میں ہوتے میں یتیم تو نہ بنتی، پھوپھی یہ کربلا میں ہوتے میرا سجاد قیدی تو نہ بنتا، پھوپھی یہ کربلا میں ہوتے میں شمر کے تماچے تو نہ کھاتی۔